بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ویتیمم غیر الجنب ممن علیہ حدث یوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا مرتين احداہما بدلا من الغسل بضربۃ والاخرى بدلا من الوضوء بضربۃ۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری ہے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کی شرائط بھی ہم نے بیان کر دی ہیں، ٹھیک۔ پھر تیمم کا طریقہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ طریقہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے قاعدہ کلیہ بتایا، اگر وضو کے بدلے میں تیمم ہے تو ضربتاً واحدتاً ہوگا، اور اگر غسل کے بدلے میں تیمم ہے تو ضربتین، وہ جو ہاتھوں کو زمین پر مارتے ہیں نا، وہ 2 مرتبہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تیمم یا وضو کے بدلے میں ہوتا ہے یا غسل کے بدلے میں، ٹھیک۔ غسل جنابت میں ایک تیمم کافی ہے، ٹھیک ہے، ایک تیمم کریں گے وہ غسل کے بدلے میں ہو جائے گا۔ لیکن غسل جنابت کے علاوہ مثلا غسل مس میت، غسل حیض، غسل نفاس وغیرہ، وہاں غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی واجب تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آیا یہاں پر ہم دو تیمم کریں گے یا ایک تیمم کریں گے، چونکہ جس پر غسل واجب ہو جنابت کے علاوہ تو اس کی 2 ذمہ داریاں تھیں، وضو بھی واجب تھا، غسل بھی۔ خالی غسل کافی نہیں تھا، غسل سے پہلے یا غسل کے بعد وہ بحث کر چکے ہیں، وضو واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب پانی نہیں ہے تو اب آیا 2 تیمم کرے گا یا ایک تیمم کرے گا۔ فرماتے ہیں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 2 تیمم کرے گا اور بعض کہتے ہیں 1 تیمم کرے گا۔ شہید اول فرماتے ہیں 2 تیمم کرے گا، چونکہ اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ 2 تھیں، غسل بھی واجب تھا، وضو بھی۔ پہلے ضربتین کے ساتھ غسل کے لیے تیمم کرے گا، پھر ضربتن واحدتن کے ساتھ اب اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح کہ وہاں پہ بیان کیا تھا وضو پہلے کرے یا بعد میں کرے غسل کے، یہاں پر بھی وہی اختیار ہے۔ بہرحال 1 تیمم ہوگا غسل کے بدلے میں، غسل غیر جنوب، ٹھیک ہے، اور 1 تیمم ہوگا وضو کے بدلے میں، ٹھیک ہے جی۔ بعض کہتے ہیں نہیں 1 ہی کافی ہے۔ شہید اول کی عبارت ذرا پڑھیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُبِ، تیمم کرے گا مجنب کے علاوہ، ممن ان میں سے، علیہ حدث جس پر ایک ایسا حدث ہے، یوجب الغسل جو غسل کا موجب ہے۔ تو یہ غیر جنب جس پر غسل واجب ہے، عند تعذر استعمال الماء، جب پانی کا استعمال مطلقاً اس کے لیے کیا ہو، یعنی معذور ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا جی، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی عند تعذر استعمال الماء مطلقاً سے کیا مراد ہوگا؟ نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ غسل کے لیے پانی ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ مرتین، یتیمم مرتین، یہ غیر جنب شخص جس پر غسل واجب ہے، ایک ایسا حدث سرزد ہوا ہے جس پر غسل واجب ہے۔ اب جب مطلقاً پانی اس کے پاس نہیں ہے،
مطلقاً سے مراد نہ وضو کے لیے نہ غسل کے لیے، تو وہ تیمم کرے گا مرتین، 2 مرتبہ، احداہما بدلا من الغسل، ایک تیمم ہوگا غسل کے بدلے میں، جو غسل کے بدلے میں ہوگا وہ ہوگا بضربتین، 2 ضربت کے ساتھ، پہلے بیان کر چکے نا، والآخر اور والاخرى، اور جو دوسرا تیمم ہوگا بدلا عن الوضو، وہ وضو کے بدلے میں ہوگا بضربتین، ایک ضربت کے ساتھ، ٹھیک۔ اچھا اب زبانی سن لیں مسئلہ، شخص ہے غیر مجرم اور اس پر غسل واجب ہے، مثلا مس میت ہے یا عورت ہے اور اس پر غسل حیض واجب ہے، ٹھیک۔ اچھا اب ان کے پاس پانی اتنا ہے، یا وضو کر سکتے ہیں یا صرف غسل کر سکتے ہیں، تو کیا یہاں بھی 2 تیمم ہوں گے؟ نہیں، کہتے یہاں 1 تیمم ہوگا۔ اگر پانی ہو وضو کے لیے کافی ہو تو اس پانی کے ساتھ وضو کرے، غسل کے بدلے میں تیمم کرے۔ اگر پانی سے غسل کر سکتے ہیں تو اس پانی سے غسل کریں گے اور وضو کے بدلے میں تیمم کریں گے، کلیئر ہو گیا۔ لیکن شہید اول کی عبارت اس کو بھی شامل ہے، یہ بھی تو غیر جنوب ہو سکتے ہیں نا، بس جس کے اوپر مس میت واجب ہے، اب وضو بھی کرنا ہے اس نے، توجہ کرنی ہے، وضو بھی کرنا ہے اس نے، غسل بھی کرنا ہے، وضو کے لیے پانی ہے، وضو کے لیے پانی ہے، تو یہ غسل کے لیے نہیں ہے، تو کتنے تیمم ہے؟ 1۔ شہید اول نے کہا ہے کہ غیر جنب کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا کرے گا؟ 2 تیمم کرے گا۔ کہتے ہیں ان کو قید لگانی چاہیے تھی 2 تیمم کی، کیا قید لگانی چاہیے تھی؟ جیسے ہم نے لگائی ہے، ہم نے کہا ہے کہ اگر مطلقاً پانی نہ ہو، نہ وضو کے لیے نہ شہید اول کی عبارت کا اطلاق اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے، جہاں صرف 1 تیمم واجب ہے، اطلاق عبارت اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے توجہ کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب ولو قدر علی الوضوء خاصتاً، اگر وہ قدرت رکھتا ہو صرف وضو پر، یعنی اتنا پانی ہے جس سے وہ وضو کر سکتا ہے، تو واجب الوضو ہو، تو وضو کیا ہوگا؟ وتیمم عن الغسل، اور غسل کے بدلے میں کل عکس، کیا مطلب؟ لو قدر علی الغسل خاصتاً، تو واجب، اگر صرف اور صرف کیا ہو وضو کے لیے نہیں ہے تو غسل کرے گا اور وضو کے بدلے میں تیمم کرے گا۔ اچھا جی، شہید اول کی ذرا عبارت دیکھیں، شہید اول نے فرمایا مطلقاً وَتَيَمَّمُوا غَيْرُ الْجُنُبِ مَرَّتَيْن، یہی شہید اول کی عبارت ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو بھی مجنب کے علاوہ جس پر غسل واجب ہے وہ 2 مرتبہ تیمم کرے گا، تو وہ یہ اطلاق شہید اول کی اس عبارت کا اطلاق ان 2 مسئلوں کو بھی شامل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ کیوں؟ چونکہ یہ بھی تو غیر جنب ہے یا نہیں ہے؟ غیر مجرم ہے نا، اور ان پر غسل کیا ہے؟ واجب ہے، غیر مجرم ہے اور غسل، شہید اول کی عبارت کا اطلاق ان کو بھی شامل، تو شہید ثانی فرماتے ہیں ان کو چاہیے تھا 7 قید لگاتے تاکہ یہ صورتیں اس سے خارج ہو جاتی۔ دیکھیے عبارت فرماتے ما انہو، جبکہ شان یہ ہے، یصدق علیہ انہ حدث غیر جنوب، یہ 2 صورتیں، جس کے پاس وضو کے لیے پانی ہے غسل کے بدلے میں تیمم کرے گا، یا غسل کے لیے پانی ہے وضو کے بدلے میں تیمم کرے گا، ان پر حدث سے غیر جنوب صادق آتا ہے، ان پر حدث سے غیر جنوب، تو وہ شہید اول نے مطلقاً کہا ہے کہ جو بھی حدث سے غیر جنوب ہوگا وہ 2 مرتبہ تیمم کرے گا، جبکہ ان کی ذمہ داری 2 مرتبہ تیمم کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ ما انہو کا مطلب ہوئی، یعنی مصنف کا بطور مطلق کہنا، یصدق کو یہ صادق آتا ہے، یعنی یہ جو پچھلی ہم نے مسئلہ نے بیان کیا ولو قادر علی الوضوء خاصتاً واجب وتیمم عن الغسل کل عکس، اس پر صادق آتا ہے اللہ حدث غیر جنوب، یہ بھی حدث ہے جنوب کے علاوہ، فلا بد فی اخراجہ من قید، پس ضروری تھا مصنف پر قید کے ذریعے سے اس حالت کو خارج کرتے ہیں، چونکہ اطلاق اس کو بھی شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ اس صورت میں 1 تیمم واجب ہے 2 تیمم واجب
جس طرح کہ خود شہید ثانی نے قید لگا دی ہے نا، کس طرح شہید اول نے کہا ہے کہ تیمم و غیر الجنوب، شہید اول ثانی نے کیا قید لگائی ہے؟ ان تعذر استعمال الماء مطلقاً، دو تیمم تب ہے جب مطلقاً پانی کا استعمال متعذر ہو، مطلقاً سے مراد نہ وضو کے لیے ہونا، تو شہید اول کو بھی اس طرح قید لگانی چاہیے تھی۔ اچھا پھر شہید ثانی دیکھیں کمال ہے، شہید ثانی نے اعتراض کیا، پھر دفاع کرتے ہیں شہید اول کا، فرماتے ہیں چونکہ مسئلہ اتنا واضح ہے اس وجہ سے شہید اول نے مسئلہ واضح تھا، واضح ہونے پر اعتماد کیا کہ انشاءاللہ سب کو سمجھ آ جائے گا۔ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ، شاید شہید اول نے تَرَكَهُ، اس قید کو ترک کر دیا ہے، یعنی یہ بیان نہیں کیا، کیوں؟ اعتماد علی ظہورہ، اس مسئلے کے واضح ہونے پر اعتماد کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اب آگے آ جائیں، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نیت تیمم کی، ایک تو پیچھے ہم بتا چکے ہیں وہ تھا قصد فعل، یعنی یہ نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، خالی مٹی منہ پر نہیں لگا رہا ہوں، میں نیت کرے کہ میں، جس کو قصد فعل کہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو وضو کی بحث میں بھی وہاں پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی کہ کیا وضو کی نیت میں قصد فعل کے علاوہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے قصد استباحہ، یعنی وضو کرتا ہوں مباح ہونے نماز کے لیے، ایک ہے قصد وجہ، آیا واجب ہے یا مستحب ہے، تیسرا ہے قصد قربت۔ اگر آپ کو وہاں پر یاد ہو تو ہم نے کہا تھا قصد قربت تو مسلم ہے، باقی یہ قصد قربت کے بغیر وضو مکمل، باقی چیزیں باقی قصد نہ بھی ہوتا ہو وضو ہو جاتا ہے، وہی بات یہاں پر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلا ایک اور چیز جو وضو سے زائد ہے یہاں پر، وہ یہاں پر ہے قصد بدلیت۔ سب سے پہلا قصد کیا کرے؟ قصد بدلیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ نیت کرے کہ میرا تیمم یہ وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں ہے۔ البتہ ہر جگہ پر قصد بدلیت نہیں ہوتا، توجہ کریں گے اس مسئلے کو غور سے سننا ہے۔ ہم تین صورتیں شہید ثانی ایسے بیان فرما رہے ہیں، تیمم ہے لیکن اس میں قصد بدلیت نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، کیا نماز جنازہ میں طہارت شرط ہے؟ شرط نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، وہ تیمم نہ وضو کے بدلے میں ہوتا ہے نہ غسل کے بدلے میں ہوتا ہے، خود نماز جنازہ کے لیے تیمم ہوتا ہے۔ دقت فرمائے آپ، ایک آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے، بے شک پانی بھی موجود ہے تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے میں تیمم والی طہارت کے ساتھ کیا کروں؟ نماز جنازہ پڑھوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو تیمم ہے وہ وضو کے بدلے میں بھی نہیں ہے، غسل کے بدلے میں بھی، لہٰذا یہاں قصد بدلیہ، تیمم ہے بے شک مستحب ہے لیکن قصد بدلیت نہیں ہے۔ ایک نمبر دو، کہتے ہیں ایک آدمی سونا چاہتا ہے، نیند کرنا چاہتا ہے کہ میں طہارت کے ساتھ نیند کروں، وہ ساتھ مٹی پڑی ہے فوراً تیمم کر لیتا ہے، بے شک پانی موجود ہے، ٹوٹی ساتھ ہے، جا سکتا ہے لیکن تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تیمم بھی طہارت ثلاث میں سے ایک طہارت ہے، وہ نیند یقیناً افضل ہوگی جو بنا وہ تیمم کر کے سوئے گا۔ اب یہ تیمم نہ غسل کے بدلے میں ہے نا، لہٰذا یہاں قصد بدلیت نہیں ہوگا۔ تیسری مثال، ایک آدمی مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں سویا ہوا ہے اور مجنب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر دو نظریے ہیں، توجہ کریں گے، ایک نظریے کی بنا پر ہماری بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس تیمم، یعنی جتنا وقت، ایک تو ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً تیمم کر لے، فوراً کیا کرے، وہ اگر وہ تیمم کرے تو یہ تیمم وضو کے بدلے میں ہے نہیں ہے، غسل کے بدلے میں ہے نہیں ہے، یہ تیمم بذاتی واجب ہے مسجد سے نکلنے کے لیے۔ اب یہاں قصد بدلیت ہوگا؟ نہیں ہوگا قصد بدلیت، یہاں کوئی قصد بدلیت، ٹھیک ہے نا۔ تو
یعنی مسجد الحرام میں اگر کوئی محتلم ہو جائے، کسی کو احتلام ہو جائے اور وہ غسل واجب ہو جائے، تو ایک قول یہی ہے کہ وہ کیا کرے، فوراً تیمم کر لے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تیمم کرے. تیمم کر کے فوراً وہ باہر نکلے. اب یہ تیمم وضو کے بدلے میں بھی نہیں ہے، غسل کے بدلے میں بھی نہیں ہے. ٹھیک، لہٰذا قصد بدلیت غالباً قصد بدلیت ہے. بعض ایسے موارد بھی ہو سکتے ہیں جہاں قصد بدلیت نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ 3 مقام ہم نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. البتہ شہید ثانی فرماتے ہیں بھی ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں، شہید اول نے کہا ہے نا قصد بدلیت، ان 3 صورتوں میں بھی بدلیت کا قصد ہو سکتا ہے. البتہ بدلیت کی 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے بدلیت اضطراری، ایک ہوتی ہے بدلیت اختیاری. جب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ تیمم. تو یہ تیمم بدل اضطراری ہے. غسل واجب ہے، اس کے لیے پانی نہیں ہے، اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تیمم بدل اضطراری ہے. کہتے ہیں وہ بدل اضطراری ہوں گے، لیکن یہاں پر ایک آدمی نیند کرنا، سونا چاہتا ہے، پانی بھی موجود ہے، تو یہ تیمم ہوگا بدل اختیاری. ٹھیک ہے. آپ وہ جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، پانی بھی موجود ہے، آپ جو تیمم کریں گے یہ تیمم ہوگا بدل اختیاری. ٹھیک ہے نا. حتیٰ تیسری صورت میں بھی کہتے ہیں بدل اختیاری کب بنتے ہیں؟ تیسری صورت میں، وہ جو مسجد والی مثال مسجد الحرام میں، چونکہ وہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت فرض ہو جائے، ہے بہت مشکل، اگر ایسی صورت فرض ہو جائے کہ اس کے پاس پانی بھی موجود ہو، مسجد بھی نجس نہ ہو، اور تیمم اور غسل کا وقت برابر ہو لگے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں غسل بھی وہ غسل کرنا واجب ہے. اب اس صورت میں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب پانی بھی ہے، اب اس کے بدلے میں تیمم کر لے گا تو وہ تیمم کیا بن جائے گا؟ بدل اختیاری بن جائے گا. لہٰذا بدل اختیاری کو مد نظر رکھیں تو ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں ہر جگہ پر قصد بدلیت ہوگا، چاہے بدلیت اضطراری ہو یا بدلیت ہے. دیکھیں اس مطالب کو بارے سے نکالتے ہیں. وَيَجِبُ فِي النِّيَّةِ قَصْدُ الْبَدْلِيَّةِ، واجب ہے نیت تیمم میں قصد بدلیت، یعنی کیا قصد کرے؟ من الوضوء او الغسل، یہ قصد کرے کہ میرا تیمم وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں ہے. ان کان التیمم بدلا عن احدہما، اگر وہ تیمم وضو اور غسل میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہو. کما هو الغالب، جس طرح کہ غالباً ایسے ہی ہوتا ہے، غالباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو وضو ہوتا ہے، وہ جو تیمم ہوتا ہے یا وضو کے بدلے میں یا غالباً کی قید لگائی ہے. لہٰذا آگے 3 مسئلے خارج کر رہے ہیں. فلو کان تیممہ لصلاۃ الجنازۃ، اگر اس کا تیمم ہو نماز جنازہ کے لیے، ٹھیک، او للنوم علی طہارۃ، یا نیند کے لیے طہارت پر، یعنی ایک آدمی سونا چاہتا ہے بھی اور یہ چاہتا ہے کہ میرا سونا طہارت پر ہو، ٹھیک ہے. او لخروجہ جنبا من احد المسجدین، ٹھیک ہے، یا تیمم کرے مجنب شخص، جنباً اسم مصدر ہے، اسم فاعل کے معنی میں لے، مجنب شخص نکلنے کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سے کسی ایک سے نکلنے کے لیے، علی القول، اس قول کی بنا پر، باختصاص تیمم بذالک، جو کہتے تھے اس صورت میں صرف اور صرف اس پر تیمم واجب ہے. دیکھیے، جو شخص محتلم ہو جائے مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں، ایک قول یہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف کیا ہے؟ تیمم ہے. غسل اس کی ذمہ داری حتیٰ پانی موجود بھی ہو تب بھی. تو اب اس قول کی بنا پر یہ تیمم بدل نہیں ہوگا، نہ وضو کے بدلے میں ہے نہ غسل کے بدلے میں ہے، ٹھیک ہے نا. علی القول یعنی مجرب شخص کا دونوں مسجدوں سے نکلنے کے لیے تیمم کرنا، اس قول کی بنا پر باختصاص تیمم بذالک، جو کہتے ہیں اس صورتحال میں صرف تیمم اس پر واجب ہے. کما ہوا احد قول المصنف،
جس طرح کہ مصنف کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے، مصنف کا ایک قول یہی ہے کہ جب مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں کسی پر غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت، تو صرف اور صرف اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تیمم کرے۔ اب یہ تیمم کیا ہوگا؟ یہ بدل نہیں ہے، یہاں قصد بدلیت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ تینوں مثالیں لم یکن بدلا من احدہما، یہ تینوں مثالوں میں تیمم نہ وضو کے بدلے میں ہے نہ غسل کے بدلے میں ہے۔ سمجھ آگے بات کلیئر ہے؟ اچھا جی، فرماتے ہیں محتمال بقاء العموم، دیکھیے شہید اول نے مطلقاً کا ہے قصد بدلیت، ہم کہتے ہو سکتا ہے وہ عموم بدلیت کا عموم ان تین صورتوں کو بھی شامل ہو، یہ بھی احتمال ہے، یعنی ان تین صورتوں میں بھی ہم بدلیت کا قصد کر سکتے ہیں۔ ما احتمال بقاء العموم، جبکہ احتمال ہے کہ بدلیت کا عموم باقی رہے۔ کس طرح؟ بجعل التیمم فیہا فی الحالات الثلاثۃ المذکورہ، ہم قرار دیں تیمم کو مذکورہ تین صورتوں میں بدلاً اختیاریاً، بدل اختیاری۔ ویسے جو وضو اور غسل کے بدلے میں ہوتا ہے وہ ہے بدل اضطراری۔ ہم کہیں ان تین صورتوں میں جو تین صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، وہ جنازہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے تیمم کرے، سونا چاہتا ہے اس کے لیے تیمم کرے، مجرم شخص دونوں مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو جو تیمم کرتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ بدل اختیاری۔ اس کو مد نظر رکھیں تو پھر شہید اول کی عبارت کا عموم کہ قصد بدلیت کرنا واجب ہے، وہ ان کو بھی کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ سمجھ آگے بات؟ اچھا جی، آگے دو نیتیں اور بھی ہیں، دو تین نیتیں۔ وَيَجِبُ فِيهِ نیت الاستباحت، واجب ہے تیمم میں استباحہ کی نیت، لمشروط بالطہارت، اس عبادت کے لیے، اس عمل کے لیے جو مشروط ہے طہارت کے ساتھ۔ قصد استباح کیا ہوتا ہے؟ یعنی مباح ہونے، مثلا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نیت کرے گا مباح ہونے نماز کے لیے، ٹھیک۔ والوجہ ویجب فیہ نیت الاستباحت والوجہ، اگر نیت کا لفظ مقدر مانے تو پھر اس کو مضاف الیہ پڑھے، مجرور پڑھے۔ اور واجب ہے تیمم میں وجہ، قصد وجہ، من وجوب او ندب، یعنی یہ قصد کرنا کہ میں واجب کر رہا ہوں یا مستحب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ والکلام فیہما، استباحہ اور وجہ ان دونوں میں بحث وہی ہے کل مائیت جو وضو کی نیت میں گزر چکی ہے، کل مائیت یعنی جو طہارت مائیہ میں گزر چکی ہے، یعنی وضو کی بحث میں جو بحث وہاں پر ہے وہ یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح شہید ثانی نے وہاں پہ ثابت کیا تھا، آخر میں کہا تھا کہ قصد قربت کے علاوہ باقی کوئی چیز معتبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہاں پر بھی ہم وہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ والقربت، اس کا عطف بھی اسی پر ہو رہا ہے، یجب فیہ نیت الاستباحت والوجہ والقربت، ولا ریب فی اعتبارہا فی کل عبادت، کوئی شک نہیں ہے کہ اعتبارہا قربت معتبر ہے ہر عبادت میں، مفتقرۃ الی نیت، جو عبادت نیت کی محتاج ہوتی ہے، جو عبادت بھی نیت کی محتاج ہوتی ہے اس میں قصد قربت حتماً معتبر ہے۔ لیتحقق الاخلاص، تاکہ وہ اخلاص متحقق ہو سکے، المامور بہ، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ بینہ میں میں عموماً نماز میں پڑھتا رہتا ہوں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اخلاص جس کا ہمیں حکم ملا ہے وہ متحقق ہو سکے، وہ کب متحقق ہوگا؟ جب قصد قربت کریں گے، فی کل عبادت، ہر عبادت میں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، وَتَجِبُ فِيهِ الْمُوَالَاةُ، بہت آسان بات ہے، واجب ہے تیمم میں موالات، ٹھیک ہے جی۔ موالات کا معنی ہے پے در پے، بمعنی المتابعت بین افعالہ، اس طرح کے افعال تیمم میں مطابعت کی جائے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ٹھیک۔ بحیث لا یعد مفرقا،
اس طرح کے شمار نہ ہو جدا جدا عرفاً عرف کے نزدیک، یعنی آپ ایک ضربہ زمین پہ ماریں پھر باتیں کرنا شروع کر دیں، پھر دوسری کچھ دیر کے بعد پھر چہرہ مس کریں پیشانی، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہ ہو کہ وہ عرف میں شمار ہو جدا جدا مفرق، ٹھیک ہے جی۔ وظاہر الاصحاب الاتفاق علی وجوبها، فقہائے امامیہ کا ظاہر یہ ہے، ان کی کلام سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کا اتفاق ہے علی وجوبها، وجوب الموالات، کہ موالات کیا ہے، وحل یبطل بالاخلال بها او یعصم خاصۃ وجہان۔ اب آیا خلل ڈال دے، تیمم میں مطابقت واجب تھی، وہ تیمم میں مطابقت نہیں کرتا، پے در پے، آیا اس سے تیمم باطل ہو جاتا ہے یا گنہگار بھی ہے، یا صرف گنہگار ہے، تیمم باطل نہیں ہے، صرف کیا ہے، گنہگار ہے۔ وجہان اس مسئلے میں تو مسئلہ ہے، حل یبطلو، کیا تیمم باطل ہو جاتا ہے، بالاخلال بہا کو مرجع موالات میں خلل ڈالنے سے، کیا وہ تیمم باطل ہو جاتا ہے، او یا اسم خاصتاً، یا صرف اور صرف تیمم ٹھیک ہے، صرف گنہگار ہے۔ وجہان اس میں کیا ہے، دو وجہ، دیکھیے وعلی القول بمراعات الذی فیہ مطلقاً یظہر قوۃ الاول، توجہ فرمائیں، اگلی بات ہم کریں گے کہ آیا پانی نہیں ہے، نماز ظہر عین کا وقت ہو گیا ہے، فوراً تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا انتظار کریں گے کہ آخر وقت آ جائے، آخر وقت تک پانی کا انتظار کریں گے، اگر نہیں ملتا تو پھر اتنا وقت بچ جائے جس سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں آخر وقت کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے نا، زیک تنگی، آخر جب دیکھیں وقت تنگ ہو گیا ہے، اب پانی نہیں ملے، اب کیا کریں گے، تیمم کریں گے۔ اگر اس قول کے قائل ہوں پھر حتماً موالات واجب ہو گیا نا، کیونکہ اب اگر موالات نہیں کرتے تو وقت ختم ہوتا ہے نا، سمجھا کی بات نا۔ اگر ہم قائل ہوتے ہیں تیمم میں زیک کے، تنگی کے، کہ اس وقت جا کر ہم تیمم کریں گے جب وقت تنگ ہو جائے، تو اس صورت میں اب تو حتماً موالات کیا ہوگا، ضروری ہوگا نا۔ لیکن جو کہتے ہیں وسیع ہے وقت، مثلا فوراً آپ کر سکتے ہیں، آگے بیان کریں گے، آپ نماز کا وقت داخل ہو کہ پانی نہیں ہے، فوراً آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو ان کے مطابق پھر موالات ضروری نہیں ہوگا۔ واضح بات دیکھیے، توجہ کریں، فرماتے ہیں وعلی القول، اور اس قول کی بنا پر جو کہتے تھے بمراعات الذی فیہ فی تیمم، جو کہتے تیمم میں زیک کی، تنگی کی رعایت کی جائے گی، یعنی تیمم اس وقت کیا جائے گا اب جب وقت تنگ ہو جائے، مطلقاً سے مراد آگے بیان کریں گے، چاہے وہ پانی ملنے کی امید ہو یا پانی ملنے کی امید نہ ہو، وہ آگے بیان کریں گے نا۔ تو اس قول کی بنا پر یظہر قوۃ الاول، پہلے قول کی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ پہلا قول کیا تھا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، موالات واجب ہے نا، واجب، پہلا قول کیا تھا، واجب ہے نا، پھر تو اس صورت میں کیا ہوگا، موالات کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ وَإِلَّا سے مراد اگر وقت وہ زیک کو معتبر ہم نہ مانیں تو پھر فالاصل یقتضی الصحۃ، اصل یہ ہے کہ وہ اصل صحت کا تقاضا کرتی ہے، اصل یہ کہ آپ کا تیمم کیا ہے، صحیح ہے، چونکہ وقت بھی وسیع ہے، وقت کیا ہے آپ کے پاس، وسیع ہے۔ اصل سے مراد کہتے ہیں یہاں اصل براعت مراد ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جہاں پر شک ہو جائے پتہ نہیں یہ چیز میرے اوپر واجب ہے یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ واجب کی بات، اچھا اب آگے مستحبات دو تین بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ، نفض کا لفظ نا اصل میں ثوب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، نفض الثوب، وہ کپڑے کو پھونک مارنا تاکہ اس کے اوپر گرد جو نا، یا اس کپڑے کو چھڑکانا تاکہ پھونک مارنا، چھڑکانا تاکہ اس کے اوپر گرد ہے تو وہ، یہاں مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کے اوپر جب آپ نے ہاتھ زمین پر مارے تو زمین پر کیا لگی ہے،
مٹی لگی نا، اب ان کو پھونک ماریں یا ہاتھ پہ ہاتھ ماریں یا جسم سے یا کسی جگہ سے اس کو مس کر دیں تاکہ وہ جو خاک مٹی لگ چکے وہ تھوڑی سی زائل ہو جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے مستحب ہے نفض الیدین، ہاتھوں کا نفض کرنا. کیا مطلب؟ حرکت دینا. اب ترجمہ کریں، ہاتھوں کو چھڑکانا، ہاتھوں کو حرکت دینا. بعد کل ضربت، ہر ضربت کے بعد. وہ جو زمین پر ضربت ہے نا، ہر ضربت کے کس طرح آپ اس کو حرکت دیں؟ بے نفخ، پھونک مارنے سے. پیچھے نفض، وہ نفس کا معنی حرکت دینا. اب یہ ہے نفخ، نفخ ما علیہ ما من اثر سعید، جو دونوں ہاتھوں پر مٹی کے اثر رہ گئے اس کو پھونک مارے. ٹھیک ہے نا. ایسے آپ نے زمین پہ ضربت ماری، ہاتھ اٹھائیں گے پھونک ماریں گے. کیوں؟ تاکہ وہ جو سعید مٹی کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے. او مسحہما، یا دونوں ہاتھوں کو کسی چیز سے مس کر دے، اپنے لباس سے یا کسی اور تولیہ ہے یا کوئی ساتھ دیوار ہے. او ضرب احداہما علی الاخری، یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارے تاکہ اس کی مٹی جھڑ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا کیا؟ مستحب. اب آ جائیں، 3 نظریے ہیں، توجہ فرمائیں. وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا غسل کے لیے پانی نہیں ہے. 3 نظریے ہیں. بعض کہتے ہیں مطلقاً کی تقید بعد میں بیان کروں گا. مطلقاً زی کے وقت واجب ہے، یعنی فوراً تیمم نہیں کر سکتا. چاہے مطلقاً کا مطلب ہے پانی ملنے کی امید ہو یا پانی ملنے کی امید نہ ہو، وہ آخر زی کے وقت کا انتظار کرے. آخر وقت میں دیکھا اب پانی نہیں ملا، اب وہ آخر وقت سے مراد اتنا وقت بچ جائے جس سے وہ تیمم کر لے گا اور مقدمات انجام دے کے عبادت کو اپنے وقت میں انجام دے گا. بعض کہتے ہیں مطلقاً چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، وہ جیسے نماز کا وقت داخل ہو گیا آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیسرا قول تفصیل کا ہے. پانی ملنے کی امید ہے تو پھر زیک معتبر ہے، پانی ملنے کی امید نہیں ہے تو آپ فوراً کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب عبارت سے یہ 3 قول. پہلے 2 مطلقاً تھے، تیسرا قول یہی ہے کہ اگر اس کو یقین بھی نہیں حتی امید ہو کہ پانی مل جائے گا، پھر زی کے وقت معتبر ہے. اگر پانی ملنے کی امید بالکل نہیں ہے، یقین ہے پانی نہیں ملے گا، پھر فوراً کر سکتے ہیں. وہ تفصیل ہے. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ، چاہیے کہ تیمم ہو عند آخر الوقت. ٹھیک ہے. یعنی وقت آپ تیمم کو دیر سے، یعنی وہ آخر وقت میں جا کر تیمم کریں. بحیث، اس طرح کے یکون قد بقی منہ، یعنی وقت میں سے اتنا بچ جائے مقدار فعلی، جتنا اس فعل تیمم اور اس کے بعد جو عبادت ہے، ما باقی شرائط صلاۃ، نماز کی باقی، مثلا اس نے وہ جہاں نماز اٹھانی ہے، جگہ کا انتخاب کرنا ہے، کب کوئی بدن کا حصہ نجس سے پاک کرنا ہے، یعنی نماز باقی تمام شرائط کے ساتھ، تیمم بھی اور نماز بھی اتنا وقت بچ جائے جس میں یہ سارے انجام دے سکے، اس وقت تک انتظار کرے. یہ واجب ہے. شہید اول کی عبارت. المفقودت ہے، یعنی وہ شرائط، جو شرائط کیا ہے؟ مفقود ہے. مفقودہ صفت ہے کس کی؟ شرائط کی. ٹھیک ہے. والصلاۃ تامۃ الافعال، والصلاۃ تامۃ الافعال، والصلاۃ اس کا کس پر عطف ہے؟ فعل ہی، یعنی اتنا وقت بچ جائے کہ نماز کو تمام افعال کے ساتھ انجام دے سکے. اچھا جی. بھئی تیمم کیا ہونا چاہیے؟ آخر وقت میں ہو. کس طرح؟ یعنی آخر میں اتنا وقت بچ جائے جس میں وہ تیمم کر سکتا ہے، جو نماز کی شرائط مفقود ہے ان کو انجام دے دے، اور نماز کو تمام افعال کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، جس طرح عام روٹین میں انجام دیتے وہ انجام دے سکے. ٹھیک ہے جی. اتنا وقت بچ جائے. اب اگر پانی نہیں ملتا تو اب تیمم کرے گا.
ٹھیک ہے. علمن او ظنن، اس کا تعلق ہے پانی نہ ملنے سے، یعنی اس کو تنگی کا، اس کو کیا ہو جائے آخر اندہ آخر وقت کی قید ہے. اندہ آخر وقت یعنی اس کو آخر وقت کا علم ہو یا ظن ہو. اب علم ہو جائے کہ یہ آخر وقت ہے، یا ظن ہو جائے کہ یہ آخر وقت ہے، اب اس کے بعد پانی نہیں ملے گا، اب اس کے بعد اگر میں تیمم نہیں کرتا تو وقت عبادت کو اپنے وقت میں انجام، اس کا علم ہو آخر وقت کا یا آخر وقت کا ظن ہو. مثلا اس کو علم ہے کہ یہ 20 منٹ ہے، میں تمام مقدمات سمیت نماز کو پڑھ لوں گا، یا 20 منٹ ظن غالب ہے کہ میں 20 منٹ میں یہ سارے کام کر لوں گا. آخر وقت کا اس کو علم ہو یا ظن ہو. اچھا توجہ فرمائے، فرض کرے اس کو علم یا ظن ہوا تھا کہ یہ آخر وقت ہے، ٹھیک ہے بھی، اب اس کے بعد میں نے تاخیر کی تو عبادت اپنے وقت میں انجام. آخر وقت کا علم ہوا یا ظن ہوا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا وہ آخر وقت تو نہیں تھا، وقت ابھی آدھا گھنٹہ بچا ہوا تھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس نے چونکہ علم اور ظن پر عمل کیا ہے کافی ہے، وہی تیمم وہی کافی ہے، نماز بھی وہی کافی ہے. فرماتے ہیں کہ ولا یؤثر فیہ کا مرجع یعنی علم اور ظن کی صورت میں مؤثر نہیں ہے ظہور الخلاف، بعد میں خلاف کا ظاہر ہو جانا، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس پر کوئی فرق. آپ کو آخر وقت کا علم ہوا یا آخر وقت کا ظن ہوا، آپ نے تیمم کر کے عبادت انجام دے دی اور بعد میں پتہ چلا وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وقت تو وسیع تھا، وقت تنگ نہیں تھا، تو یہ بعد میں خلاف کا ظاہر ہو جانا یہ مؤثر یعنی یہ اثر نہیں کرتا. آپ کا وضو تیمم بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے. وجوباً یہ قید ہے وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخر الوقت، چاہیے کہ تیمم ہونا چاہیے آخر وقت میں وجوباً، واجبی طور پر. سمجھ آگی بات نا، یعنی واجب ہے آخر وقت میں. ما طمع فی الماء ورجاء حصولی، بے شک اس کو پانی کے ملنے کی طمع اور پانی کے ملنے کی حاصل ہونے کی امید بھی ہو، پھر بھی ولو احتمال البعید، اگرچہ احتمال بعید کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. الا استحبابا، مگر کیا ہے مستحب ہے علی اشہر الاقوال بین المتاخرین. دیکھیے نا وہ الا میں اشتباہ ہو گیا، الا چھوڑ دیا نا، و الا دیکھیے اگر وہ کیا کرے گا، زیق کا انتظار کرے گا. کب زیق واجب ہے ما طمع فی الماء، جب پانی ملنے کی امید ہو، ٹھیک ہے، ورجاء حصول ہی، اور پانی حاصل ہونے کی امید ہو، ولو بالاحتمال البعید، چاہے وہ بعید. اس کا مطلب ہے آخر وقت، یہ تفصیل ہوگی نا، آخر وقت کی کب رعایت کریں گے، جب پانی ملنے کی امید ہو. وَإِلَّا، اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو پھر فوراً تیمم کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ آخر وقت کا انتظار کرے. پھر مستحب ہے آخر وقت کا انتظار کرنا، واجب وَإِلَّا سے مراد اگر اس کو پانی ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے آخر وقت کا انتظار کرنا. ہاں آخر وقت پھر بھی ہے، زیق کی رعایت کرنا پھر بھی ہے، لیکن استحباباً بطور مستحب. اب عبارت کلیئر ہے تو وہ جو فرمائے. شہید اول کی صرف عبارت دیکھیں، شہید اول کی عبارت وَلْيَكُنْ عِنْدَ آخر الوقت، چاہیے کہ تیمم ہونا چاہیے وجوباً بطور، لیکن کب مع طمع فی الماء، جب پانی ملنے کی، وَإِلَّا سے مراد اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر آخر وقت استحباباً ہے، وہ بھی علی اشہر الاقوال بین المتاخرین، متاخرین کے درمیان جو اقوال ہیں ان میں سے قول اشہر کی بنا پر مستحب پھر بھی ہے کیا، وہ انتظار کرے کس کا، آخر وقت کا. والثانی، اور دوسرا قول، ایک قول تو یہی ہوا، تو پہلا قول کیا ہوا، اگر پانی ملنے کی امید ہے تو کیا کرے آخر وقت. دیکھیں ملنے کی امید ہے پھر واجب ہے زیق کی رعایت کرنا آخر وقت میں جا کر. دوسرا ہے وَهُوَ الَّذِي اختارہ المصنف فی ذکرہ،
اور دوسرا قول وہ ہے جس کو مصنف نے کتاب ذکر میں اختیار کیا ہے، وَأَدَّعَا عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ، اور جس قول پر سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَالثَّانِي، وہ مبتدا ہے، مراعات الذی مطلقاً یہ خبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً ذیک کی رعایت کی جائے گی، چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا پانی ملنے کی امید نہ ہو۔ بھی پہلا قول کیا تھا شہید اول کا تعلمہ میں؟ وہ تھا کہ اگر پانی ملنے کی امید ہے پھر ذیک واجب ہے، آخر وقت میں تیمم کرنا واجب ہے، پہلے نہیں کر سکتے۔ دوسرا قول ہے وہ مصنف کا کتاب ذکر میں سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کا، انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں چاہے مطلق قسم پانی ملنے کی امید ہو یا امید، ہر دو صورت میں واجب ہے ذیک، یعنی آخر میں جا کر وضو کرے یا پانی ملنے سے مایوس ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ والثالث، تیسرا قول جوازہ، تیسرا قول ہے جائز ہے تیمم مع الساعۃ، اگر وقت کیا ہے؟ وسیع ہے، مطلقاً چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا امید، ہر صورت میں وہ فوراً وضو کر سکتا ہے، حتیٰ پانی ملنے کی امید ہے پھر بھی تیمم کر سکتا ہے، امید نہیں ہے پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ وہ قول صدوق، یہ شیخ صدوق کا قول ہے۔ اچھا اب شہید ثانی دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے، تو ایک قول ہوا تفصیل کا، ایک قول کون سا ہوا جو شہید اول نے یہاں بیان کیا ہے، ایک قول ہے مطلقاً ذیک معتبر ہے، ایک قول یہ کہ مطلقاً ذیک معتبر نہیں ہے، سمجھا کی بات؟ ایک قول یہ کہ ذیک معتبر ہے، ایک قول یہ ہے ہاں جی 5 منٹ بعد ہے، ایک قول یہ کہ ذیک معتبر ہے، ایک قول یہ کہ ذیک معتبر نہیں ہے، تیسرا تفصیل کا قول تھا۔ تیسرا قول کیا کون سا تفصیل؟ شہید ثانی فرماتے ہیں وہ جو تفصیل کے پتہ کیوں قائل ہوئے ہیں، چونکہ روایات دو طرح کی آئی ہیں، روایات ایک کہتی ہے ذیک، ایک کہتی ہے ساعت، تو جو تفصیل کے قائل ہوئے انہوں نے دونوں روایات کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں روایات کو، یعنی جو روایات کہتے ہیں ذیک ضروری ہے ان سے مراد وہ موارد ہیں جہاں پر پانی ملنے کی امید نہ ہو، نہ جہاں پانی ملنے کی امید ہو، جو کہتی ہیں تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مراد وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں یعنی جب بندے کو پانی ملنے کی امید نہ ہو، یہ ہے، اس روایات کے درمیان جمع کرنے کی وجہ سے تفصیل کے قائل ہوا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہم جمع کیے بغیر بھی وہ ہم ایک قول کے قائل ہو سکتے ہیں، کس طرح؟ اصل میں شہید ثانی دوسرے قول کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو روایات کہتی ہیں نا ذیک والی روایات اور جو تیسرے قول والی روایت ہے ان میں کوئی منافات نہیں، ان میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے توجیہ کر سکتے ہیں، ان میں جمع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں عبارت شہید ثانی کی، فرماتے ہیں والاخبار بعضها دال على اعتبار ذیک مطلقا، بعض اخبار روایات ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کس پر؟ کہ ذیک معتبر ہے مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، وبعضها غیر مناف له، دیکھیے یہ شہید ثانی ہے، اور بعض روایات ایسی ہیں جو اس قول سے منافات نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لہذا فلا وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے للجمع بینہما بالتفصیل، ہم تفصیل کے قول کے ذریعے ان کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کریں، سمجھے بس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ بعض روایات کیا کہتے ہیں مطلقاً ذیک معتبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو کہتے ہیں ذیک معتبر نہیں ہے ہم وہ کیا کر سکتے ہیں، ان میں سے بعض روایات جو ہے وہ ان سے منافات بھی نہیں رکھتی، جب منافات نہیں ہے تو پھر ہمیں تفصیل کے ذریعے سے جمع کرنے کی کوئی دلیل موجود، اس کا مطلب ہے شہید ثانی وہی دوسرے قول کی طرف جا رہے ہیں کہ ذیک معتبر ہے مطلقاً، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں ھذا فی التیمم المبتدأ، کیا ٹائم ختم ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ